اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ المطففین جو 83 نمبر کی صورت ہے 83 اس کو شروع ہونا ہے۔ پہلے درسوں میں بھی آ چکا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قیامت تک کے لیے حفاظت کردہ کتاب ہے اور اس میں ہدایت کی ساری چیزیں موجود ہیں، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ ہدایت ٹوٹل کی ٹوٹل ہدایت صرف اسی کلام میں ہے۔ اگر ہم اسے تفکر غور فکر سے کریں گے تو قرآن بہت اچھی ہدایت دیتا چلا جاتا ہے، اور ہم اس کو اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو ساری باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ قرآن جن جن باتوں پہ اشارتاً بات کرتا ہوا چلا جاتا ہے، کہیں تاکیدی بات بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بہت واضح طور پہ نازل کر دیا اور ہمارے سمجھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، تباہی ہے مطففین کے لیے۔ مطففین جو عربی میں لفظ ہے وہ آتا ہے عام طور سے کم تولنے والوں کے لیے، کل ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں، اور وسیع طور پہ اگر اس لفظ کو لیں گے تو آپ کی ریسپانسبلٹیز، ذمہ داریوں یا ڈیوٹیز کو جو ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے ہے یہ مطففین۔ اپنی جو ذمہ داریوں کو یا ڈیوٹیز کو ادا نہیں کرتے ہیں، ویل التباہی ہے ان کے لیے، جو ان کے اوپر جو ان کا کام ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے، اس کو وسیع طور سے لیا جائے گا۔ ویسے ترجموں میں آپ کم تولنے والے کے لیے بھی ہے کہ کم تولنے والے کے لیے مطلب کمی کرنا ہے کسی بھی چیز میں جو آپ پر ذمہ داری ہے، جو آپ کو بیچنا ہے، یا جو آپ کو کام دیا گیا، جو آپ کا ٹاسک ہے، جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اس میں کمی کرنا۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ اس کو آگے اور ڈیفائن کر دیا، الذین، ان کی وہ حرکت بتائی کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، یستوفون، اپنے معاملے میں بہت سالڈ رہتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی سے لیں گے تو پوری لیں گے، پوری مطلب پورا انصاف کے ساتھ۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب تول کر دیتے ہیں یا وزن کر دیتے ہیں، وزن کرتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں، خسارہ، یخسرون، اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ اب یہ مینٹیلٹی آپ کی اس آدمی کی سمجھ رہے ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کر رہا ہے کہ یہ اپنے معاملے میں تو بہت انصاف سے کام لیتے ہیں، بہت مطلب کمی نہیں کرتے، پورا لیتے، ناپ پوری لیتے۔ آپ کوئی چیز بازار سے خرید کے لائے تو آپ بالکل ارے کم نہیں تولو بھائی صاحب، پورا تولو، اور جب دوسروں کو دے رہا ہے تو اس میں گھٹ تولی کر رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو وہ ایک مینٹیلٹی سمجھ رہے ہیں آپ۔ ایک تو ہوتا کہ ایک آدمی جو ہے دھیان ہی نہیں کر رہا کہ جب وہ خرید رہا تو بھی وہ کم لا رہا دوسرے سے، اور جب دے رہا تو بھی کم دے رہا۔ لیکن اس میں تو اور زیادہ یہ کہ عقل تو اتنی چل رہی کہ لیتے ٹائم پورا لیں گے، جھگڑ جائیں گے، لیکن دینے میں پھر جو ہے کمی کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ ویل للمطففین، تباہی ہے ان مطففین کے لیے جو لیتے ہیں جب لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں، تول کرتے ہیں یا ناپتے ہیں، وزن کرتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ وسیع پیمانے پہ اگر آپ اس کو سمجھو گے تو ناپ تول سے الگ ہٹ کے یہ آیت بہت وسیع ہے کہ جب وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں دوسروں کا اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت اسٹرکٹ رہتے ہیں، اور جب اپنے اسیسمنٹ کی بات آتی ہے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ مطلب اس طرح کی مینٹیلٹی کہ دوسرے پہ آپ انگلی تو بہت اٹھا رہا ہے لیکن اپنے سامنے بھی تو 3 انگلیاں جا رہی، اس کو کبھی اسیسمنٹ نہیں کر رہا ہے کہ خود غلط ہو۔ یہ صاف اشارہ کر رہا ہے آدمی کی طرف کہ آدمی کو پہلے خود کو دیکھنا پڑے گا وہ کیا ہے۔ دوسرا بے ایمان ہے، پوری دنیا بے ایمان بے انصاف ہے، لیکن خود کیا ہو
یہ قرآن نہیں کہہ رہا کہ جو بے ایمانی کرے، بے انصافی کرے، آپ بھی بے انصافی کر لو. نہیں، آپ بے ایمان جھوٹے ہو جاؤ، وہ جھوٹ بول رہے تم بھی جھوٹ بولو. وہ بدلے کا الگ ہے، وہ بدلے کا نظام الگ ہے. وہ تو پھر انصاف ہے کہ بدلہ جو جیسا کرے گا ویسا آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہو. کسی نے اگر آپ کو ظلم کیا ہے، کسی نے آپ پر جو ہے وہ کچھ کیا ہے، تو آپ بھی بدلے میں اتنا کر سکتے ہو. تو فرمایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں کس قدر وسیع ہے یہ آیتیں، کہ وہ ساری چیزیں آ گئی، وہ ساری مینٹلٹی آ گئی کہ دوسروں پر تو سب کچھ کہیں گے لیکن خود کا اسیسمنٹ کریں گے تو اس میں کمی کر دیں گے. تو خود جو ہے، خود کا جو اسیسمنٹ ہوتا ہے، خود کو آدمی پرکھتا ہے، خود کو ایویلیویٹ کرتا ہے، خود کا آنکلن کرتا ہے، تو اس میں کمی کر دیتا خود میں. اسی لیے تو آج کی لڑائی کیا ہے کہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح. میاں بیوی کے جھگڑوں میں بھی آدمی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح، عورت کہہ رہی میں صحیح ہوں. یہ غلط ہے. اسیسمنٹ جہاں قرآن والا ہوتا ہے، جو بھی مومن ہوتا ہے وہ پہلے خود کو اسیس کرتا ہے کہ کہیں یار میں ہی تو غلط نہیں ہوں، کہیں مجھ سے ہی تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی، کہیں مجھ سے ہی تو کوئی بے انصافی نہیں ہو رہی ہے، مجھ سے ہی تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے. یہ اسیسمنٹ مومن کرتا ہے. جو مومن نہیں ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر لے کبھی بھی، وہ تو دھیان ہی نہیں کرتا ہے نا. دیکھو کتنی زبردست آیتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا. پہلی ویل للمطففین، تباہی ہے، بربادی ہے المطففین کے لیے، یعنی کم تولنے والوں کے لیے، کم اسیسمنٹ کرنے والوں کے لیے یہ تباہی ہے. الذین اذا اکتالوا، جب وہ الناس، جب وہ لوگوں سے لوگوں سے معاملہ ہو، یستوفون تو پورا پورا کریں، دوسروں کے لیے وہ پورا پورا کریں. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب تول کر کوئی چیز دیں، اور وزنہم، یا ناپ کر دیں یا وزن کر کے دیں، یخسرون، تو وہ کمی کر دیں. یعنی ہر طرح کا اسیسمنٹ اس میں آ گیا کہ ان کی مینٹلٹی بھی آ گئی کہ اپنے معاملے میں تو بہت صاف رہتے ہیں، مطلب دوسروں سے لینے کے معاملے میں، اور دینے میں وہ جو ہے ان کی جو ہے وہ ہوتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ لوگ اٹھائے بھی مبعوث بھی کیے جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، مبعوث کیا جائے گا. کیا یہ اس کا خیال نہیں کرتے؟ کیا یہ سوچتے نہیں ہیں کہ مرنے کے اصل میں یہی سوچ تو آدمی کو مومن بناتی ہے، جس کو یہ ڈر ہے کہ ایک دن مجھے اٹھنا ہے. اور جسے ڈر نہیں ہے کہ کوئی قیامت نہیں، وہ تو دنیا ایسی چل رہی ایسی چلتی رہے گی، تو پھر وہ لوگوں کے ڈر سے تھوڑا بہت الرٹ رہے گا. باقی جیسے ہی اس کو ہاتھ صاف کرنے کا موقع ملے گا ترنت ہاتھ صاف کر دے گا. لوگوں کے ڈر سے، اللہ کا ڈر تو ہوتا ہی نہیں ہے پھر ایسے آدمی کو، جس کو یہ دنیا پھر وہ اپنے حساب سے جیتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی کوئی بندش نہیں. اور جسے اللہ کا ڈر ہوگا وہ اس چیز کو بہت پھونک کے قدم رکھے گا کہ کہیں اس سے کوئی غلطی نہیں ہو جائے. دوسروں کی غلطیوں پہ کم نظر ہوگی، اپنی غلطی پہ زیادہ ہوگی، خود کا اسیسمنٹ زیادہ ہوگا، کیونکہ حساب تو اسے اپنے اعمال کا دینا ہے. کوئی کسی کا وزن اٹھائے گا ہی نہیں. کوئی اگر گڑبڑ ہے، بے ایمان ہے، بے انصاف ہے، اتیاچاری ہے، ایکسپلائٹیشن کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کوئی بھی ہو دنیا کا آدمی، تو اس کو اعمال کا اپنا خود جواب دینا ہے. اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے. کسی کے اعمال کی کوئی ہم سے پوچھنی ہوگی کہ جو ہے یہ جھوٹ بولتے تھے، آپ بتاؤ کیوں بولتے تھے، وہ اسی سے پوچھا جائے گا کیوں بولتے تھے. تو بہت ہم جو ہے سدھار کی کوشش کریں معاشرے میں. قرآن دیکھو معاشری نظام کو کس قدر سدھارنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس طرح کی مینٹلٹی کے لوگوں کو کیا انہیں خیال نہیں ہے، ظن نہیں ہے، کیا انہیں یہ نہیں ہے کہ یہ اٹھائے بھی جائیں گے، مبعوث کیے جائیں گے. ایک دن تو ہمیں مبعوث ہونا ہی ہے. دنیا چاہے جیسی نکل جائے، دنیا میں سزا ملے یا نہ ملے، لیکن مرنے کے بعد بہرحال تو وہ تو سب گواہ آ جائیں گے. وہ تو پھر کوئی جھوٹ بھی نہیں بول پائے گا. یہاں تو کسی طرح کے جھوٹ فریب سے، رشوت دے کے آپ بچ جاؤ گے، کسی بھی طرح سے فراڈ کر کے آپ جو ہے سیٹنگ ملا کے ہو سکتا ہے کہ بچ جاؤ. بہت سے بچ جاتے نا، اچھے قتل کرنے والے گھوم رہے، انہیں سزا ہی نہیں ہوئی. لیکن بہرحال اوپر تو اللہ کے سامنے تو نہیں بچ پائیں گے نا کوئی بھی. جسے یقین ہوگا
وہ کیوں کرے گا؟ اور جسے یقین نہیں ہوگا وہ پھر اس دن آنکھ کھلے گی، پچھتائے گا اور ہاتھ چبا جائے گا اپنے یہاں تک، اور بولے گا گڑ گڑا کے کہ بھیج دو ایک بار ہمیں، اب نہیں کریں گے۔ وہ اس دن آنکھ کھلنے سے اچھا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ابھی جاگ جاؤ، ابھی چیت جاؤ، ابھی آنکھ کھول لو۔ دنیا میں تو سب یہی رہ جاتا ہے، مال دولت سب چیزیں یا ایک سیکنڈ میں ایسے۔ اب تو سی سی ٹی وی کیمراز چلنے لگے نا، تو اب وہ چیزیں قید ہو جاتی۔ سی سی ٹی وی کیمرے میں ابھی اس دن ایک ویڈیو آیا کہ وہ ایک جو ہیرے کا ویاپاری کرسی پہ بیٹھ، وہ سی سی ٹی وی لگا تھا کرسی، سارے کرمچاری اپنے اپنے کرسی پہ بیٹھے، وہ بیٹھے بیٹھے ایسے جھکا اور گر گیا، ختم ہو گیا، بیٹھی بیٹھے ایک سیکنڈ میں نہ اس نے ہاتھ پیر چلائے، بس سیدھا کرسی سے گر گیا۔ تو جان ایسے بھی نکلتی، جان ایسے جب موت کا وقت آتا تو 1 منٹ میں آدمی چلا جاتا۔ اب اس کی ساری سمپتی اور ساری جو ہے دشمنی اور ساری دنیا کے کھیل جتنے بھی پلاننگ ہیں وہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتی، پھر دوسرے لوگ نبھاتے اس کو، وہ تو چلا جاتا۔ وہ تو یہ بھی نہیں بتا پاتا کہ جو ہے اب گھر وال اگر اتنا موقع بھی نہیں ملے تو کوئی وصیت بھی نہیں کر پاتا، ایسے بھی آ جاتی موت، وصیت بھی نہیں ہو پاتی، کچھ بھی مطلب کسی طرح کی آپ کو انفارمیشن دینا ہو وہ بھی نہیں ہو پاتی۔ اس موت سے ڈرنے کے لیے قرآن نے کہا کہ ڈرو، کیونکہ وہ پھر اس کے بعد مبعوث ہوں گے، زندہ کیے جاؤ گے۔ کس دن؟ لیوم عظیم، وہ عظمت والے دن، بڑے دن میں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے، اپنے حساب کے لیے وہ کھڑے ہوں گے۔ اس دن رب العالمین سب کا حساب لے گا، وہ اسسمنٹ۔ تو ابھی آدمی دل کو پاک صاف رکھے، اپنے دل کو جو ہے صاف رکھے، ذہنوں کو صاف رکھے، قرآن کے مطابق رکھے۔ اور پچھلے درس میں بھی یہ آیا تھا کہ بغض، ریاکاری، نفرت، کینہ، جلن، یہ سب چیزیں قرآن پڑھتا ہے جو تو اپنے آپ ہی دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ دلوں کے مرض کی شفا ہے اس میں، جو دلوں کے امراض ہیں، دلوں کے مرض ہیں، جو وہ ہارٹ کی بیماری نہیں ہے، یہ دل کے امراض ہیں، جلن، جیلسی، اور یہ جو ہے لالچ، عرشا، یہ ساری چیزیں، ہیٹریڈ، یہ ساری چیزیں دلوں کی بیماریاں ہیں۔ قرآن سے جو جڑ جاتا ہے واقعی میں حقیقت میں، تو اس کے اندر سے یہ چیزیں اپنے آپ ہی نکلتی چلی جاتی ہیں، اسے خود سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیزیں اب ہمارے اندر نہیں آ رہی، اور آ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے آئیں گی، تو ابلیس تو لگا ہی ہوا ہے اور یہ چیزیں آدمی کے اندر رکھی گئی ہیں، کوئی اسے پنپا لے، کوئی اسے جو ہے نیگلیکٹ کر دے۔ یہ ہوتا ہے، غصہ آتا ہی ہے، اینگر ہے، یہ تو ان ہارمونیس اسٹیٹس آف مائنڈ کہی جاتی ہے نا، کہ یہ اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے۔ غصہ آنا، جلن، یہ ہر چیز میں کسی میں کم کسی میں زیادہ رہتا ہے، کوئی اس کو بالکل کنٹرول کرے رہتا، کوئی وہ جو ہے کنٹرول نہیں ہوتی ہے۔ تو ان آیتوں میں ہمیں لگتا ہے کہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے اور خود کے سیلف اسسمنٹ کے لیے بہت بڑھیا ہدایت قرآن نے دی ہے، اور فرمایا ہے کہ اس بڑے دن کے لیے جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے سامنے حساب کے لیے، کلا، ہرگز نہیں، قرآن کہتا ہے ان کتاب الفجاری لفی سجین، بے شک فجار، فاجر، ہم نے بتایا تھا نا پچھلے درس میں کہ یہ ہر لفظ کے میننگ الگ ہوتے ہیں، یہ سب کے ترجمے ایک ہی جیسے کر دیتے ہیں، گناہ گار۔ فجرہ کہتے ہیں نا کوئی انٹیگریٹڈ چیز ہو جو پھوٹ پڑے، جسے ایک بن کے رہنا چاہیے تھا، تو فاجر تو وہ بھی ہوگا جس نے پھوٹ ڈال دی امت میں، پھوٹ ڈال دی، پھوٹ ڈالنے والا فاجر، پھوٹ ڈالنے والا، تو وہ فاجر ہے، اس کی مین صفت یہ ہے کہ پھوٹ ڈالتا ہے، چاہے وہ جماعت میں ہو، چاہے وہ مطلب کمیونٹی میں ہو، چاہے معاشرے میں ہو، پھوٹ فرقہ بنانا، وہی تو فرق کرنا ہوتا ہے نا، فرقہ بنا دینا، پھوٹ ڈال، اس کا مطلب ہی پھوٹ پڑنا ہوتا ہے، فجر۔ لفی سجین، قید خانے میں ہوں گے، سجن میں، اس کا ریکارڈ جو ہے قید خانے میں ہوگا۔ اب وہ قید خانہ آگے ڈیفائن ہے کہ کیا ہوتا ہے سجین اور علین، لیکن چونکہ
طبیعت آج تھوڑی سی ناساز بھی ہے، اسی لیے یہ سوچ رہے تھے کہ درس کا وقت تھوڑا کم رہے گا، اسی لیے ان آیتوں کو آپ بہت اچھے سے تفکر کریں اور آپ اپنی زندگی میں عمل میں لائیں، اور انشاءاللہ یہ سجین یہاں سے 6 آیتیں ہوئی ہیں، آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈیٹیل میں آئے گی علین اور سجین، اور وہ کیا ہوتے ہیں قرآن کے حساب سے کیا بتایا ہے قرآن نے، وہ ریکارڈز ہیں وہ کیا ہیں، وہ انشاءاللہ قرآن سے ہی سامنے آئیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس درس کو شیئر کریں اور قرآن پہنچانے کا حق ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔